تشکیل رکھتے ہیں جناب حسین محمد صاحب خان کے دعوت بلند کروا محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم ہے
یہ دل نہیں کسی خانہ خراب کی خاطر جہاد آن محمد سے ہو گیا روشن جہاد آن محمد سے ہو گیا روشن کہ سن ضروری نہیں کلام کے خاطر کہ سن ضروری نہیں کلام کی خاطر اور علی قبر میں موجود خوف کیا ہے کریم علی قبر میں موجود خوف کیا ہے کریم کہو فرشتوں سے آئے سب کے ساتھ علی قبر میں موجود خوف کیا ہے کریم علی قبر میں موجود خوف کیا ہے کریم کہو فرشتوں سے آئے سب کے خاطر جہاں میں آتے ہیں جو انقلاب کی خاطر وہ بچے پڑھتے نہیں ہیں شباب کی خاطر صلاۃ اللہ محمد علیہ بیت محمد صلوات کل شب ہفتم ہے زیارت شبیہ تابوت شہزادہ قاسم بن الحسن برآمد ہوگی نظم و ضبط کے ساتھ زیارت کیجیے اور اس کو آگے بڑھنے دیجیے صلوات قانون مشیت کا شناسا ایسا قانون مشیت کا شناسا ایسا قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی قسمت ہی سے ملتا ہے نواسا ایسا صلوات اب میں فخر قوم و ملت لسان الامت سرکار علامہ سید ذیشان جوادی صاحب سے منتظر کے مجلس سے خطاب فرمائیں برباد بلند درود سے استقبال کیجیے نعرہ صلوات بلند صلوات ایک قطار کر رہا ہوں جو کہ ایک غیر مسلم کا پنجتن پاک کی مدت میں لکھا گیا ہے کہ
گوپی ناتھ امن ہے کوئی سابق وزیر داخلہ بھارت کے، کہتے ہیں کہ نثار مرتضیٰ ہوں، پنج تن سے پیار کرتا ہوں، نثار مرتضیٰ ہوں، پنج تن سے پیار کرتا ہوں، اور فضا جس میں نہ آئے اس چمن سے پیار کرتا ہوں، اور عقیدہ منزل انسانیت پہ کب ضروری ہے، میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتا ہوں۔ نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله العليم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ ہم نے کائنات کے دن میں اس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم ان سے نہ کسی رزق کے طلبگار ہیں اور نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے ہمیں رزق دیں۔ بے شک رزق دینے والا صاحب قوت و قدرت پروردگار ہے، بندے نہیں۔ قرآن حکیم کی آیات کریمہ کے ذیل میں خصائص عبادات کو عنوان سے جو سلسلہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اس کے چھٹے مرحلے پر آج غرو دین کی چھٹی فرا یعنی جہاد راہ خدا کے بارے میں باتیں گزارش کرنا ہے، جن سے یہ اندازہ کیا جائے کہ اسلامی احکام میں جہاد کو کیا خصوصیت اور کیا امتیاز ہے۔ جہاد کے بارے میں بہت سی باتیں گزشتہ مجالس محرم میں آپ کے سامنے گزارش کی جا چکی ہیں، اور ایک ساتھ
ان مجالس کا مستقل موضوع ہی تھا اسلام دین عقیدہ و جہاد. جو مجالس کا مجموعہ کتابی شکل میں بھی آ چکا ہے. اس کے علاوہ جہاد کے سلسلے میں کچھ علمی بحثیں تھیں جن کا تذکرہ میں نے اپنی کتاب نقوش عصمت میں کیا ہے. لیکن ان تمام باتوں کے علاوہ آج جو موضوع گفتگو ہے وہ فقط یہ ہے کہ فروع دین میں جن چیزوں کا شمار کیا جاتا ہے ان کے درمیان جہاد کی خصوصیت اور اس کا امتیاز کیا ہے. صرف بطور یاد دہانی تو اپنے تمہیداً گزارش کرنا ہے کہ جہاد ایک عنوان عام ہے قتال کے مقابلے میں. قتال یعنی میدان جنگ میں آ کے دشمن سے مقابلہ کرنا، چاہے دشمن مسلمان کو قتل کر دے چاہے مسلمان دشمن کو قتل کرے. جہاں اسلحے، ہتھیار، تلواریں میدان سے استعمال ہوتا ہے اسے عام طور سے قتال کہا جاتا ہے. اور جہاں انسان اپنی ساری طاقت اور ساری توانائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے اس خرچ کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے. کیونکہ پروردگار عالم نے انسان کو فقط بازوؤں کی طاقت نہیں دی ہے لہذا جہاد کا دائرہ بازوؤں تک محدود نہیں. پروردگار عالم نے انسان کو مختلف طاقتیں عنایت فرمائی ہیں. انسان کی زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے، انسان کی انگلیوں کو لکھنے کی طاقت دی ہے، انسان کے نفس کو حادثات کا مقابلہ کرنے کی طاقت دی ہے. لہذا یہی طاقتیں جب اللہ کی راہ میں استعمال ہو جائیں گی تو ان سب کا نام جہاد ہو جائے گا. انسان دن بھر بولتا رہے متکلم کہا جائے گا، مقرر کہا جائے گا، مجاہد نہیں کہا جائے گا. لیکن اگر یہی قوت گویائی اللہ کی راہ میں صرف ہو جائے تو یہی مقرر مجاہد بھی کہا جاتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں ایسے مجاہدین بھی ہیں جو مجاہد ہیں مگر مقرر نہیں ہیں، اور ایسے مقررین بھی ہیں جو مقرر ہیں مگر مجاہد نہیں ہیں. اگر انسان اپنی تقریر کے ذریعے اپنے کو مجاہد بنانا چاہتا ہے تو اپنی قوت تقریر کو راہ خدا میں صرف کرنا ہوگا. اپنی واہ واہ کے لیے تقریر کرنے والا مقرر کہا جاتا ہے، مجاہد نہیں کہا جاتا ہے. عوام کے درمیان پسندیدگی حاصل کرنے والا انسان مقرر کہا جا سکتا ہے، مجاہد نہیں کہا جا سکتا. مجمع کو دیکھ کے بولنے والا انسان خطیب کہا جا سکتا ہے، مجاہد نہیں کہا جا سکتا. مجاہد وہ ہے جو پیغام دین الہی کو پیش کرنے کے لیے ان تمام مشکلات کے لیے تیار ہو جائے. ان مشکلات کے لیے وہ مجاہد تیار ہوتا ہے جو میدان جنگ میں قدم رکھتا ہے. جب انسان اپنی طاقت و توانائی کو اللہ کی راہ میں صرف کرے گا تو زبان چلتی رہے گی، جہاد ہوتا رہے گا، قلم چلتا رہے گا، جہاد ہوتا رہے گا. ہر ایک انسان کچھ نہ کرے گا مگر جہاد ہوتا رہے گا. توجہ فرمائیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاد تو فقط انسان کو اپنے نفس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. نفس کو اس کے جذبات کی راہ میں آزاد چھوڑ دینا بہت آسان ہے اور نفس پر کنٹرول کر لینا بہت مشکل کام ہے. وہ جہاد آسان ہے جہاں نفس کو اس کے جذبات کی راہ میں آگے بڑھنے کا موقع دے دیا جائے. وہ جہاد مشکل ہے کہ جہاں نفس کو جذبات کی راہ میں آگے بڑھنے سے روک دیا جائے، جس کو جہاد مال نفس کہتے ہیں. یعنی انسان بظاہر دشمن سے نہیں ٹکرا رہا ہے مگر اپنے نفس سے ٹکرا رہا ہے. دشمن کو مار لینا بہت آسان ہے، نفس امارہ کو مار لینا بہت مشکل ہے. اور
اس بات کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ صاحبان ایمان ہیں, یہ تصویریں برابر سنتے رہتے ہیں. تو ایک لفظ اشارہ پر عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگر کوئی بچہ میری بات نہیں سمجھا تو اسے پہچان لے. دشمن کو مار لینا بہت آسان ہے, لیکن اپنے نفس سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے. یہی وجہ ہے کہ جس نے دشمن کو زیر کر لیا تھا, دشمن کے سینے پر سوار ہو گیا تھا, اس سے بھی دشمن کا گلا نہیں کاٹا. اس لیے کہ وہ دنیا کو سمجھانا چاہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو اس مسئلے جذبات انسان کے جہاد کی راہ میں عائد ہو جائے. تو اگر جہاد کی راہ میں جذبہ عائد ہو گیا تو انسان سپاہی ہو سکتا ہے, مجاہد نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا جیسے ہی ظالم نے پیادوی کی, مولا کائنات نے اسے چھوڑ دیا. ظاہر ہمیں کے نفس پر جذبات کا قبضہ نہیں ہو سکتا, لیکن ہمیں دنیا کو سکھانا چاہتے ہیں جہاں جہاں جذبے کے داخل ہو جانے کا خیال پیدا ہو جائے وہاں قدم پیچھے ہٹاؤ تاکہ جہاد تمہارا جہاد بن سکے. پیچھے ہٹ جانا ہی جہاد ہے, چلا کہا دینا جہاد نہیں ہے. ایک طرح ہاتھ کو محمد آیا. تھوڑی دیر کے لیے دشمن کا گلا نہ کاٹنا جو اس سے بڑا جہاد ہے. جتنا بڑا جہاد دشمن کا گلا دینا ہے, لیکن وہ جہاد دشمن کے مقابلے میں ہے اور یہ جہاد اپنے نفس کے مقابلے میں ہے. میں سلسلہ کرام کو آگے نہیں لے جانا چاہتا ورنہ بات نامکمل رہ جائے گی, لیکن جو لفظ کہا ہے پھر گزارش کروں گا کہ آپ اس لفظ پر توجہ کریں. نفس سے مقابلہ کرنا زیادہ مشکل ہے دشمن سے مقابلہ کرنے کے مقابلے میں. اس کی بہت آسان سی مثال ہے. اپنے بچوں کے لیے گزارش کروں, اگر آپ یہاں سے باہر جائیں اور ایک آدمی بد تہذیب بدتمیز نالائق آپ کو گالی دے دیتے, اس نے ایک جملہ آپ کے لیے کہا, آپ نے ایک جملے کے مقابلے میں 4 جملے کر دیے. اس کے بارے میں کہا, اس کے باپ کے بارے میں کہا, ماں کے بارے میں کہا, دادا دادی کے بارے میں کہا, جو چاہا کہہ دیا. آپ سمجھے کہ آپ نے بہت بڑا جہاد کیا. جناب ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, ہم کسی سے دبتے نہیں. اس نے ایک کہا, ہم نے 4 کہا. حالانکہ یہ جہاد نہیں ہوا, یہ جہاد نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے آپ کو کچھ کہہ کے ظلم کیا تھا اور اس کے الفاظ سے اسے مجاہد نہیں بنایا, ظالم بنایا, تو آپ نے اس کے باپ کے بارے میں کچھ کہا. اس کے باپ سے تو آپ کو کچھ کہا نہیں تھا. اگر کچھ کہا تھا تو نالائق بیٹے نے کہا تھا. باپ نے تو قبرستان میں دکھا کے بھیجا نہیں, جو بنا تھا جو مسجد سے نکلے تو ان سے یہ کہہ دیا. تو اگر بیٹے نے آپ کے مقابلے میں نالائقی کی اور اسے مجاہد نہیں بلکہ ظالم کہا گیا, تو آپ نے جواب میں جب باپ کو کہا تو آپ کی ظالم ہے, مجاہد نہیں ہے. آپ نے اس کی ماں کے بارے میں کچھ کہا تو آپ کی ظالم ہے, مجاہد نہیں ہے. اب یہ آپ کیا ہے کہ مصلحت وقت کو دیکھ کے اگر آپ خاموش رہ جائیں تو بظاہر آپ نے کچھ نہیں کیا, لیکن واقعہ آپ مجاہد ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جذبات میں آ کے 1 سے 4 سنا دینا بہت آسان ہے, مگر نفس پر قابو حاصل کر لینا بہت مشکل ہے. اگر اس حقیقت کو کوئی پہچانے گا تو اسے اندازہ ہوگا کہ پیغمبر کا وہ جانبدار جو ایک لفظ نبی کے بارے میں سننا گوارا نہیں کر سکتا تھا اور جس سے پہلے بھی یہ کہا وہ میاں سے چلے میرے سردار اٹھو, جس کی مجال سے نگاہ اٹھا کے تمہیں دیکھ سکے. وہ مسلسل مظالم کو دیکھتا رہا مگر اپنے جذبات کو دبائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میرے جذبات خود کے سامنے آ گئے تو نبی کی زندگی خطرے میں پہنچ جائے گی. جتنا دور ابو طالب نے مسائل کو برداشت کر کے خاموشی میں گزارا ہے, جس کا نام سکوت نہیں ہے, یہ جہاد ارادے گزارا ہے. اس طرح بات بڑے مکمل سرکاریں تو آج مکے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں. کسی آدمی نے جادوگر کہہ دیا, کسی نے دیوانہ کہہ دیا, کسی بڑھیا نے برا کہہ دیا, کسی بچے نے اور کہہ دیا, کسی بڑے نے کانٹا بجا دیا اور انہوں نے خاموشی سے گزر جا رہے ہیں. کیا اسے بزدلی کہا جائے؟ اب آپ کی اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ بڑھیا برا دے کے آپ اسے جواب دے سکیں. یہی اگر بڑے بڑوں سے لوگوں کے آدمی کوئی بچہ کو تمیز ہی کرے, یہ تماچا تو ماری سکتے ہیں, مگر پیغمبر نے نہ بچے کو تماچا مارا
نہ بڑھیا کا کوئی انتقام دیا، نہ بڑوں کا کوئی بدلہ دیا، نہ ان کو ان کے الفاظ کو کوئی دعا دیا۔ یہ پیغمبر جو 13 سال تک مسلسل مصیبتیں برداشت کرتے جا رہے ہیں، اذیتوں کا سامنا کر رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں، ہر تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، اور حضور کچھ نہیں کہتے۔ 13 سال خاموشی میں زندگی گزار دی۔ جب مدینے میں آ گئے تو حضور کو کبھی بدر کے میدان میں دیکھا، کبھی احد کے میدان میں دیکھا، کبھی خیبر و خندق کے بارکوں میں دیکھا، تو کیا کسی مسلمان میں یہ ہمت ہے جو کہے کہ 13 سال کا دور دوسری کا تھا اور 10 سال کا دور جہاد کا ہے کوئی انسان جو پیغمبر کے بارے میں کہہ سکے؟ اور اگر کہنے کی ہمت نہیں ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ 13 سال کے دور حیات کی جہاد تھا، اور یہ 10 سال کے دور زندگی کی جہاد ہے۔ کل کا جہاد سکون کے ذریعے ہو رہا تھا، آج کا جہاد طاقت کے ذریعے ہو رہا ہے۔ طاقت کا اظہار کر دینا ایک جہاد ہے، اور طاقت رکھتے ہوئے مقصد کو دیکھ چپ رہ جانا یہ دوسرا جہاد ہے۔ کسی عزیزوں مجھے کہنے دیے، کل جیسے پیغمبر مدینے میں مجاہد تھا ویسے ہی پیغمبر مکے میں مجاہد تھا، کل جیسے ابو طالب کا بیٹا مجاہد تھا ویسے ابو طالب مجاہد تھے، کربلا میں جیسے اصحاب و انصار مجاہد تھے ویسے ہی عباس رمضان بھی مجاہد تھے۔ اس طرح محمد آپ کمزوری کی بنا پر کوئی میدان چھوڑ کے چلا جائے تو اسے مجاہد نہیں چاہیے، لیکن طاقت رکھتے ہوئے انسان حالات اور مصلحتوں کو دیکھ کے مسائل کو برداشت کر لے، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ آج ہم سے آپ سے اگر تلواروں کے، خنجروں کے، ہتھیاروں کے جہاد کا مطالبہ نہیں ہے تو اس جہاد کا مطالبہ پارٹی کا۔ مصلحت دیکھو، حالات دیکھو، طاقت تمہارے پاس ہے، طاقت کو محفوظ رکھو، جب وقت آئے گا تو اسے استعمال کریں گے۔ اس لیے بہرحال ہمارے عقیدے میں ابھی طاقت کے استعمال میں ایک وقت آنے والا ہے۔ میں نے بات کہی ہے، آپ کو بہتر کون پہچانے گا؟ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ابھی ہمارے طاقت کے استعمال کا ایک وقت آنے والا ہے۔ وہ کل آ جائے گا، یہ 10 سال کے بعد آئے گا، 100 سال کے بعد آئے گا، ہماری زندگی میں آئے گا یا ہمارے بعد آئے گا، لیکن آئے گا ضرور۔ اب اگر کسی کو یہ خیال پیدا ہو جائے کہ آپ کو خوب کہیں ایک وقت آنے والا ہے طاقت کے مطالعے کا، چاہے مرنے کے بعد آئے، تو اگر مرنے کے بعد آیا تو ہماری طاقتیں تو بیکار چلی گئی، ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس میدان جہاد کا؟ نہیں عزیز، اور فائدہ آپ کو بھی ہوگا۔ اگر جذبہ جہاد لے کے چلے گئے تو جب میدان جہاد سامنے آئے گا تو پھر منظر آپ بنایا جائے گا اس سے کہ ہمارا جذبہ جہاد ہوا ہے، جس کی راہ میں کبھی موت آئے نہیں ہوا کبھی۔ اس طرح آپ بڑے محمد یہ مختصر کی تمہید تھی، یہ گزارش کرنے کے لیے کہ جہاد کی قسمیں بہت سی ہیں۔ آپ اس موضوع کو اپنی زندگی سے اجنبی، بیگانہ اور الگ قسم، یہ موضوع آپ کی زندگی سے بیگانہ نہیں ہے، یہ ہماری آپ کی زندگی کا موضوع ہے۔ ہم سے ہر آن، ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ جہاد راہ خدا کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور جہاد کا کل خلاصہ یہ ہے کہ جس کے پاس جو طاقت ہے وہ طاقت اللہ کی راہ میں خرچ کر ہے، اسی کا نام ہے جہاد۔ اسی لیے بار بار میں نے آیات کریمہ کی تلاوت کی جہاں پروردگار عالم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ لوگ جہاد کرتے ہیں کہ اموالہم وانفسہم، اپنے مال سے اور اپنے نفس سے۔ تو نفس کا جہاد تو سمجھ میں آتا ہے کہ جان دینے کے لیے انسان میدان میں آ گیا، لیکن مال میں تو کوئی جان نہیں جاتی ہے، لیکن اسلام نے اس مال کے دینے کا نام بھی جہاد رکھا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے کہ میدان جہاد ہمیشہ کھلا ہوا ہے، اور یہ وہ میدان جہاد ہے کہ جہاں کسی امام معصوم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کسی آدمی نے تاریخ ہے کہ 4 پیسے آپ سے مانگے، آپ سے جب مولا تشریف آئیں گے ہم اسے پوچھ لیں گے، اگر اجازت دیں گے تو دے دیں گے، نہیں دیں گے تو نہیں دیں گے۔ اسے مولانا نے کہا ہے کہ جہاد بغیر اس ایمان کے نہیں ہو سکتا، وہ جہاد جو بغیر اس ایمان کے نہیں ہو سکتا ہے وہ جہاد ہے جہاں دوسرے کا خون بہانا ہے یا اپنا پیسہ راہ خدا میں لٹا دینا ہو، وہاں اس کی اجازت ضرورت نہیں ہے۔ اور اجازت کیا کہتا ہے؟ کس بات کی صحابت کی گئی ہے؟ کیا صحابت کی اجازت پر موقوف رہے گی؟ توجہ کریں، یعنی آپ میرے گھر
ناشتے پر میرے بلائے بھی آئے، کسی نے کہا بسم اللہ، میرے مولانا کو اجازت ہو دیں، اب اجازت میں آپ کو آئے گی میری دعوت پڑھی، لیکن اگر کوئی صاحب آپ کے ساتھ چلے آئے تو آپ کے بسم اللہ کرنے کو انہیں بسم اللہ کرنے کا حق نہیں ہے، ان کا اسلام موقوف ہے میری اجازت پر، اس لیے وہ بغیر میری دعوت کے آئے ہیں، آپ میری دعوت ہے، اجازت کا کیا فکر ہے؟ توجہ ہے، تو جہاں دعوت نہیں ہوتی ہے وہ اجازت سرکار ہوتی ہے، جہاں دعوت پہلے سے موجود ہے وہ اجازت کی کوئی شرط نہیں ہے، سوائے اس کے اتحاد کی کہ جہاں ان باتوں کا خون بہتا ہے، کوئی اتحاد ایسا نہیں ہے کہ جس کی اصلاح میں دعوت رکھی گئی ہو اور جس بات کی دعوت دی گئی ہے اب اس کے لیے کسی مزید اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس طرح آپ کو بس عزیزان محترم، یہ جہاد کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب آئیے خصائص جہاد کا جائزہ لیں۔ یہ اسلام میں جو قانون جہاد ہے، اس جہاد کی فضیلت، اس کا امتیاز باقی اور عبادات کے مقابلے میں کیا ہے؟ نماز کے مقابلے میں جہاد کی اہمیت، روزے کے مقابلے میں جہاد کی اہمیت، حج بیت اللہ یا زکوٰۃ و خروج کے مقابلے میں جہاد کی اہمیت کیا ہے؟ مجھے انہیں خصوصیات میں سے چند خصوصیات کا ذکر کرنا ہے جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاد راہ خدا پروردگار عالم کی نگاہ میں کتنی عظمت اور اہمیت رکھتا ہے۔ پہلا اعلان سرکار دو عالم کا جہاد کے بارے فرمایا، اوقا کل بر حتی یقتل فی سبیل اللہ ولیس فوقہ بر۔ یاد رکھو مسلمانوں، ہر نیکی سے بالا تر کوئی دوسری نیکی بھی ہے، ہر نیکی کے بعد کسی اور نیکی کا امکان باقی ہے، ہر نیکی سے بالا تر کوئی نیکی ہے، یہاں تک کہ انسان اگر راہ خدا میں قتل ہو جائے تو اس سے بالا تر کوئی نیکی نہیں ہے۔ ساری نیکیوں کے آخری درجے کا نام ہے شہادت۔ نمازی ہونا پہلا درجہ ہے، روزے دار ہونا مثلا دوسرا درجہ ہے، زکات دے دینا تیسرا درجہ ہے، حج بیت اللہ کرنا چوتھا درجہ ہے۔ ہر نیکی کے بعد ایک درجہ باقی رہ گیا، صدقات کے بعد صدقات کا امکان، تلاوت کے بعد تلاوت کا امکان، خیرات کے بعد خیرات کا امکان، ہر نیکی سے بالا پر کوئی نہ کوئی نیکی ہے۔ لیکن اگر انسان راہ خدا سے ختم ہو جائے تو شہادت سے بالا کر کوئی شرف کوئی اس سے کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے جب مسئلہ شہادت کا آ گیا تو شہادت کے لیے میدان بنایا گیا۔ توجہ ہے، شہادت سے بعد اثر کوئی نیکی نہیں ہے، اور شہادت کے میدان کا نام ہے میدان جہاد۔ اس کے معنی ہے کہ اگر انسان نے میدان جہاد سے قدم رکھا تو جو انسانیت کا سب سے اونچا جنم ہے، انسان اس سے محروم رہ گیا، چاہے نمازی ہو جائے۔ میری بات تو بہت اچھی ہے، کہاں کو لے جا رہا ہوں، نمازی ہو گیا مگر وہ شرف نہ مل سکا، روزے دار ہو گیا مگر وہ شرف نہ مل سکا، حج بیت اللہ کر لیا مگر وہ شرف نہ مل سکا۔ جو آخری شرف انسانیت ہے اس کا نام ہے شہادت، جس کے میدان کا نام ہے میدان جہاد۔ تو مجھے ایک لفظ کہنے کی ساری دنیا اگر قلم ترین شرف انسانیت یعنی شہادت کا درجہ حاصل کرنا چاہے تو اسے میدان جنگ میں آنا پڑے گا۔ نہیں ابھی تو نہیں ہو کیا میں نے کہا، جو دنیا میں آخری مرتبہ شہادت کو حاصل کرنا چاہے اسے میدان جنگ میں آنا پڑے گا۔ نماز میں وہ شرف نہ ملے گا، روزے میں وہ شرف نہ ملے گا، حج و زکات میں وہ شرف نہ ملے گا۔ جس کو شہادت کا مرتبہ لینا ہے اسے میدان جنگ میں آنا ہوگا۔ نمازی روزے دار ہونے سے یہ شرف نہ ملے گا۔ مجھے ایک بات کہنے کی ہے، ہاں اگر کوئی مقدر والا پیدا ہو جائے، نہیں سوچا بھی میں نے کہا کوئی مقدر والا پیدا ہو جائے تو وہ روزے دار ہوگا، نمازی ہوگا، مسجد میں ہوگا، مصلی پر ہوگا، سجدے میں ہوگا، مگر شہادت اس کے قدموں میں آ جائے گی۔ شہادت لینا
چاہیں تو جائیے رائے خدا میں میدان میں ختم ہو جائیں. اس کے علاوہ یہ شرف کا ملنے والا ہے. لیکن اللہ کے کچھ ایسے ملے بندے ہیں جو شرف شہادت ڈھونڈنے نہیں جاتے, شہادت ان کے تلاش کر رہے. یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے, یہ اپنے مرتبے کی بات ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شرف ڈھونڈا کرتے ہیں, کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو شرف تلاش کرتا ہے. اس لیے میں نے جیسا کیا تھا, یہ مولا کائنات نے تخت خلافت ظاہری کو قدم رکھا تو ایک متعلی کو تخت خلافت میں دیکھ کے ایک عیسائی حکیم نے, ایک عیسائی فلسفی نے علی کو تخت خلافت کو دیکھا. علی کے آداب دیکھے, علی کے اخبار دیکھے, علی کا انداز دیکھا اور دیکھنے کے بعد 6 سال کا بول تھا یہ علی آج کی خلافت میں اور دنیا کے اقتدار میں بڑا نمایاں فرق دکھائی دیا. یہ علی اوپر کیا ہے, کوئی بتائے اوپر کیا ہے. وہ کہتا میری نگاہ میں پڑتی ہے کہ ماں کے خلافہ کہا آپ کو خلافت سے کوئی زینت نہیں دی ہے, آپ نے تک کے خلافت کو زینت دی ہے. تخت خلافت پر قدم رکھ کے شرف حاصل کر لینا یہ دنیا کا کام ہے. سب کا قدم رکھ کے سب کو شرف دے دینا یہ علی کا مرتبہ ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شرف تلاش کرتے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو شرف تلاش کرتا ہے. اور علی کا مرتبہ تو بہت بلند ہے. میں تو انہیں دیکھ رہا ہوں جو قدموں سے وابستہ ہو جائیں. تمہیں جہاد کا ذکر آیا اور یہ سب واقعات تو آپ کو معلوم ہے. لیکن جہاد کا ذکر تو مجھے برابر آتا ہی رہتا ہے. زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پہچانیں گے. علی کے قدموں سے اگر وابستہ ہو جائے تو آپ کی شرف کو نہیں ڈھونڈتا, شرف اسے تلاش کرتا ہے. فقط پیغمبر نے اتنا کہہ دیا جو بھائی کی فتح کی خبر لائے میں اس کی جنت کا ذمہ دار ہوں. جنت حاصل کر لینا انسانیت کا شرف ہے. جو شرف ڈھونڈنے والے تھے وہ میدان میں دوڑ لگا رہے تھے اور جن کو شرف تلاش کر رہا تھا وہ نبی کے پاس کھڑا ہوا ہے. جیسے مسلمانوں کی دو بیٹی سلمان نے کہا حضور بھائی کی فتح مبارک. اب شرف ڈھونڈنے والے مرتبے تلاش کرنے والے تو چاہے سرکار کے سمجھ حضور علی نے میدان جیت لیا اور میں ہاں سلمان نے بتایا. سلمان نے خبر پہلے سنائی, سلمان نے مبارکباد پہلے دی ہے. آپ ذرا تاخیر سے تشریف لائیں. اور آپ نے دیکھ لیا یہ شرف کو ڈھونڈنے والے کیسے ہوتے ہیں اور جن کو شرف تلاش کرتا ہے وہ کیسے ہوتے ہیں. اسی لیے یہ روایت جو میں گزارش کر رہا ہوں یہ عالم اسلام میں ہر جگہ پائی جاتی ہے. کہ سرکار تو عالم نے یہ ارشاد فرمایا ان الجنت تشتاق الی اربع, 4 ایسے افراد بھی میری امت میں ہیں کہ جن کی مشتاق جنت ہے. وہ مشتاق جنت نہیں ہے, جنت ان کی مشتاق ہے. جنت ان کے لیے طرف رہی ہے. سلمان انہیں میں شامل ہے, مقداد انہیں میں شامل ہے, ابو ذر انہیں میں شامل ہے. یہ وہ افراد ہیں جو مشتاق جنت نہیں ہے بلکہ جنت ان کی مشتاق ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آخر اسلام میں درجے کیسے طے کیے جائیں. پیغمبر فقط یہ سنا دے کہ یہ جنت سے جائیں گے. جانتے ہیں پیغمبر خالی اگر یہ بشارت دے دے کہ یہ جنت سے جائیں گے تو ان سے اونچا کوئی آدمی نہ ہو. اور پیغمبر یہ کہہ رہے جائیں گے نہیں, جنت ان کے اتحاد میں دیکھ رہا ہے. کچھ تو فرق ہے مراتب دنیا نے سمجھا ہوتا. اگر یہ فرق سمجھ لیا ہوتا کہ جن کو بشارت دی جائے وہ اور ہیں, جن کی جنت مشتاق ہے وہ اور ہیں. اگر یہ مرتبہ سمجھ آ گیا ہوگا تو سمجھ رہا تھا کہ جن کی مشتاق جنت ہے وہ اور ہیں, جو جنت و جہنم کے تفسیر کرنے والے ہیں وہ اور ہیں. محمد علیہ
پہلا شرف جہاد یہ ہے کہ جہاد کا میدان وہ میدان ہے جو انسان کو وہ بلند ترین شرف عنایت کرتا ہے جس سے بالا سر سرکار دو عالم کی زبان میں کوئی شرف اور کوئی مرتبہ نہیں ہے. یہ جہاد کا پہلا امتیاز ہے. اس کے بعد جہاد کی دوسری خصوصیت جو قرآن مجید میں بیان کی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے. پروردگار ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اللہ کی راہ میں یوں قدم جما کے جہاد کرتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی جو اس انداز سے اس شان سے جہاد کرتے ہیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے, اللہ انہیں دوست رکھتا ہے. اور بچانا ہوں یہ مرتبہ جہاد کیا ہے؟ انسان اگر میدان جہاد میں آ گیا تو پروردگار یہ نہیں کہتا یہ میدان جہاد میں آئے تو ہم کو معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے چاہنے والے نہیں. میں اور گزارش کروں تو یہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی. جب یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے چاہنے والے, ہم اللہ کے چاہنے والے ابناء اللہ واحباؤ, ہمیں اللہ کے اولاد ہیں اور ہمیں اللہ کے چاہنے والے. یہ بیچارے وہ نالائق ہیں جن کو رشتے میں نہیں والے. یہ دو دعوے کیسے دونوں جمع کیے گئے ہیں؟ ابناء اللہ واحباؤ, ہمیں اللہ کے اولاد بھی ہیں اور ہمیں اللہ کے چاہنے والے ہیں. تو یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں. قرآن مجید میں سورہ مبارک جمعہ میں یہودیوں کے خیال کی ترتیب قل یا ایھا الذین آمنوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. پیغمبر آپ کی یہودیوں سے کہہ دیں کہ اگر ان کا خیال ہی ہے کہ ساری دنیا انسانیت میں خالی یہی اللہ کے چاہنے والے ہیں تو ان سے کہیے کہ موت کی آرزو کریں. اگر اپنے دعویٰ محبت میں سچے ہیں تو تمنا موت ہے. یہ تو ہے معیار, ہماری محبت کا معیار ہے آرزو موت. اور نتیجہ بھی سن لیجیے ولا یتمنونہ ابدا, اور یہ کبھی آرزو موت نہ کریں گے اس لیے کہ ان کا پرانا کیریکٹر پرانا کردار خراب ہے, اور جس کا کردار خراب ہوتا ہے وہ موت کے میدان میں رک نہیں سکتا ہے. وہ آرزو موت نہیں کر سکتا, اور آرزو موت نہ کرے گا تو کرے گا کیا؟ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اور پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ جس موت سے تم فرار کر رہے ہو, لفظ پہچانے, جس موت سے تم فرار کر رہے ہو یہ موت تم سے بہرحال ملاقات کرنے والی ہے, اور تم مرو گے بھی اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے اور خدا تمہیں بتائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا. تو اگر تم اللہ کے چاہنے والے ہو تو تمنائے موت کرو, تمنائے موت کرو تو ایسی تمنائے موت کہ پھر موت سے فرار نہ کرنا. مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بات سمجھ رہے ہیں. یعنی محبت خدا کا معیار کیا ہے کہ موت کی آرزو ہو اور موت کے میدان سے فرار نہ ہو, ورنہ فرار کر آدمی کہاں جائے گا؟ کیا موت کسی کا ساتھ چھوڑ دے؟ وہ تو بہرحال آنے والی ہے. تو اگر تم اللہ کے چاہنے والے ہو تو موت کی آرزو کرو, موت کے میدان سے فرار نہ کرنا. اس کے معنی کل یہودیوں کی منزل میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو تو میدان موت میں آ کر کم جاؤ اور میدان موت سے فرار نہ کرنا. جب میدان سے چل جاؤ گے تو ہم مانیں گے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو. کاش میری بات واضح ہو جائے. تو یہودیوں کے حد تک جو ذرائع تھا کہ اگر یہودی میدان جنگ میں آ کے رک جائیں اور میدان سے فرار نہ کریں تو یہودی اللہ کے چاہنے والے ہیں. مگر جب مرد مومن کی منزل آئی تو خدا نے کہا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا, اللہ ان کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں چل کے جہاد کرتے ہیں. لفظوں کا فرق پہچان گیا. یہودی اگر میدان جنگ جب بھی جائے تو محب خدا ہوگا, لیکن مومن جب میدان میں جب جائے گا تو محب خدا نہیں بلکہ محبوب خدا ہوگا. اس کے علاوہ بڑے محمد اب
آپ سوچیں کہ محبوب خدا ہونے کا مرتبہ انسان کے حق میں کتنا بلند ہوتا ہے. ایک واقعی جو محبوب خدا ہے اس کی منزل تو آپ جانتے ہیں, اور اس کے تو ہے جس کو خدا اپنا محبوب بنا لے گا وہ کتنا بڑا صاحب شرف اور کتنا عظیم المرتبت ہوگا, اس کا اندازہ ہر انسان کر سکتا ہے. ایک بات اپنے اور آپ کے مزاج کے مطابق گزارش کریں تو میدان جہاد کے انسان نے اگر قدم جما دیے اور راہ خدا میں جب جہاد کیا تو پروردگار کہتا ہے ہم تم کو اپنا محبوب بنا لیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں, ہم تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. ممکن ہے کسی کو خیال پیدا ہو جائے کہ اگر محبوب بن گیا فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں, فائدہ بہت واضح ہے. جو محبت خدا ہے, جو محبت پیغمبر ہے, جو محبت آل رسول ہے, وہ تو اتنی پاکیزہ اتنی بلند ترین محبت ہے کہ ہم واقعی اس محبت کے بارے میں سوچ نہیں پاتے ہیں. محبت کرنا تو بہت بڑی بات ہے. اس محبت کی عظمت اور اس کی پاکیزگی کے بارے میں ہمارا تصور کام نہیں کرتا ہے. وہ محبت کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے ہم کیا بتائیں گے. لیکن ہم نے ایک چھوٹا سا تجربہ جو دنیا کی محبت سے کیا. اگر کوئی آدمی کسی آدمی سے واقعی محبت کرے, چاہے باپ کی محبت بیٹے سے ہو, چاہے بیٹے کی محبت باپ سے ہو, چاہے بھائی کی محبت بھائی سے ہو, چاہے دوست کی محبت دوست سے ہو, چاہے زوج اور شوہر کے درمیان محبت ہو, جو دنیا میں یہ مادی محبتیں پائی جاتی ہیں, ان ساری محبتوں میں ایک بات کو بڑھا دیتی ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی سے یہ کہہ دیا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, یعنی ہم آپ کے چاہنے والے اور آپ ہمارے محبوب, اور محبوب نے کوئی تقاضا کر دیا, اس کے بعد محبت کرنے والا یہ کہہ دے کہ ہم آپ سے محبت تو کرتے ہیں مگر آپ کی بات نہ مانیں گے, تو کوئی اس محبت کا ماننے والا نہیں پیدا ہو. توجہ کریں, میں بڑی عجیب بات گزارش کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میرے ساتھ وہاں تک چلے جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں تاکہ شرف اتحاد کا اندازہ ہو سکے. آپ نے بیٹے سے کہا تو ماشاءاللہ اتنے سعادت مند ہو کہ ہم تم سے بے حد محبت کرتے ہیں. بیٹے کے ٹیک درہم دیجیے, کہتے کو درہم کی بات کر دو, محبت بہت کرتے ہیں. بابا جان اس سے بہتر یہ کہ آپ درہم دے دیے اور نفرت فرمائیے. جب آپ محبوب کی ایک بات نہیں مان سکتے ہیں تو ایسی محبت کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو جس سے محبت کرتا ہے اگر واقعی محبت کرتا ہے تو محبت کرنے کا تقاضا یا محبت کرنے کی مجبوری ہوتی ہے تو اس کی بات مانی جائے, ورنہ محبت کا اعتبار نہ ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری دنیا میں یہ طریقہ ہے کہ اگر ہمارا کسی آدمی سے کوئی کام ہے اور ہم نے دیکھا ان صاحب سے کسی سے تعلقات ہیں تو کہ بھائی ان کو واسطہ بناؤ, کام ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بات چال سکتے ہیں جن سے محبت کر کے ان کی بات تو آپ جانتے ہیں یہ کاروبار صبح شام ہوتا رہتا ہے, اور ہماری زندگی کی مجبوریاں ہیں. مثلا مشہور ہو گئے کہ ہر کام واسطے سے ہوتا ہے, تو اگر ہر کام واسطے تو واسطہ بنے تو ہم خود ہی واسطہ نہ بن جائے. ہم واسطہ نہیں بن سکتے ہیں, تلاش کرتے ہیں. بولا آدمی کا کام ہے ان سے تعلقات کتنے ہیں, اور تعلقات یہ نہیں کہتے تو ان کا چاہنے والا کون ہے. توجہ کریں, یہ بڑی عجیب و غریب بات جو گزارش کر رہا ہوں. اگر آپ کو کسی کو واسطہ بنانا ہے تو واسطے میں ان کو تلاش نہیں کرتے جو محبت کرتے ہیں آفیسر صاحب سے, انہیں تلاش کرتے ہیں جن سے آفیسر صاحب محبت کرتے ہوں. ورنہ آفیسر کو تو ہم بھی جا کے کہہ سکتے حضور ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, جانا آپ کو بھی اپنا واسطہ دیں. یہ تلاش ان کو کیا جاتا ہے جن کے تعلقات ایسے ہوں کہ وہ ان کے چاہنے والے ہوں, وہ ان سے محبت کرنے والے ہوں. اعتبار یہ ہوتا ہے کہ جن سے انہیں محبت ہے اگر وہ کہہ دیں گے تو بات چلے گی. تو جہاں جہاں جس سے کام لینا ہوتا ہے, مجھے ایک بات جس سے کام لینا ہوتا ہے اس کے محبوبوں کو تلاش کیا جاتا ہے تاکہ محبوب اگر کوئی بات کہہ دے گا تو بات چالی جائے گی. میری بات تو بہت کریں. اب پروردگار نے کہا اگر کبھی میری بارگاہ میں کسی کو واسطہ بنانا ہو تو ایسے غیروں کو لے کے نہ آنا, پہلے انہیں تلاش کرو جو میرے محبوب ہیں, جن سے میں محبت کرتا ہوں
اور پھر یاد رکھو جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں وہ واسطہ نہ بنے گے، جن سے میں محبت کرتا ہوں وہ واسطہ بنے گے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ اسے علم دوں گا کہ وہ خدا کا چاہنے والا ہوگا، خدا اس کا چاہنے والا ہوگا۔ اگر محب سے خدا و رسول کے فاتح خیبر بن جانے کا انسان ہوتا تو اللہ رسول کے چاہنے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر پیغمبر نے تو وہ چاہیے جو محب سے خدا و رسول بھی ہو اور محبوب خدا و رسول بھی ہو۔ تو خیبر میں علی نے عالم نہ سنبھالا بلکہ اپنے محبوب خدا ہونے کا اعلان کیا۔ تو اگر دنیا کا فائدہ ہے کہ جب واسطہ بنانا ہوتا ہے تو اسے بنایا جاتا جو محبوب ہے، تو جب بھی خدا کی بارگاہ سے کچھ لینا ہو تو انہیں واسطہ نہ بنانا جو محب ہونے کے دعوے دار ہے، انہیں وسیلہ بنانا جو محبوب کے ذکار ہے۔ اس طرح بڑے محمد و آل محمد۔ نہیں ابھی لو آپ سلسلہ سوچتے چلے، میں جہاں تک آپ کو لے جا رہا ہوں۔ اب تک میں نے کسی بات گزارش کی، جو محبوب ہے وہی کام آتا ہے، وہی واسطہ بنتا ہے حج کی زبان میں اور وسیلہ بنتا ہے مذہب کی زبان میں۔ مذہب اسی کو وسیلہ کہتا ہے جس کو سرکاری زبان میں واسطہ کہا جاتا ہے۔ لہذا جو محبوب خدا ہوگا وہ بنے گا واسطہ، وہی بنے گا وسیلہ۔ محبوب خدا پہلی منزل میں تو سرکاری دعا توجہ ہے، تو نبوت پہلے مرحلے میں ہے محبوب خدا۔ جب خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا ہوگا تو پہلے وسیلے کا نام ہے پیغمبر۔ توجہ ہے، خیبر کے میدان میں آواز دی کہ جو آج علم لے کے جا رہا وہ ہے محبوب خدا۔ تو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنانے کے لیے دوسرے پر کا نام ہے امام۔ توجہ ہے، اب خدا نے کہا جو ہماری راہ میں جنگ کے جہاد کرتے ہیں خدا ان سے محبت کرتا ہے، تو جو میدان جہاد میں جم گئے چاہے کب ہو جائے میدان چھوڑ کے جائیں گے نہیں، جیسے یہ کب ہو گئے یہ ہو گئے محبوب خدا۔ اب روایت اور حدیث کے معنی پہنچو اور جانو تمہاری شفاعت کرنے والے انبیاء، تمہاری شفاعت کرنے والے ائمہ، تمہاری شفاعت کرنے والے شہداء۔ اب آپ نے پہچانا کہ شہید کو شفاعت سے کیوں شامل کیا گیا ہے، کسی کے جان دے کے محبوب خدا بن گیا، اور جو محبوب ہو گیا وہی وسیلہ بنا کرتا ہے۔ اس طرح بڑے محمد امام زمان باواز بلند کرا۔ اسی لیے شہداء کو شفاعت میں شمار کیا گیا ہے۔ شہید وہ نہیں ہے جو کسی کے سفارش کا محتاج ہے، شہید راہ خدا وہ ہے جو خود سفارش کرنے والا ہے، جو خود شفاعت کرنے والا ہے۔ یہ شہید کو حق شفاعت کہاں سے ملا ہے؟ کوئی نسل کے اعتبار سے، یہ قوم کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، اس لیے راہ خدا نے جان دے دی ہے۔ یہ وہ شرف ہے جو میدان جہاد میں ملتا ہے۔ جب انسان نے میدان جہاد میں قدم رکھا اور راہ خدا میں کام آ گیا، راہ خدا کا شہید ہو گیا یا راہ خدا کا مجاہد ہو گیا، تو مجاہد ہو کے محبوب خدا بنا۔ جب محبوب خدا بنا تو ہر ایک کی سواری سے بے نیاز ہو گیا اور دنیا اس کی سواری کی محتاج ہوئی۔ یہ جہاد کا تیسرا امتیاز ہے کہ جہاد انسان مجاہد کو یا شہید راہ خدا کو وہ درجہ عنایت فرماتا ہے کہ جہاں شہید کو اور مجاہد کو خدا کی بارگاہ میں دوسروں کی سفارش کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، یہ جائے کہ اپنی بخش۔ اب اس کی بخش میں تو کوئی کسر نہ رہ گئی، اس لیے کہا گیا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت کو تلواروں کی چھاؤں میں رکھا گیا ہے۔ آؤ تلواروں کے نیچے آؤ، جنت تمہارے قدموں میں آئے گی۔ تلواروں کے میدان سے ہٹ جاؤ گے تو جنت تم سے ہٹ جائے گی۔ تو پہلا مرتبہ انبیاء کرام ائمہ طاہرین اور اس کے بعد شہداء راہ خدا جن کو پروردگار عالم نے شفاعت کا حق دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ یہ تیسری بات۔ چوتھی بات
جو جہاد راہ خدا کے امتیازات میں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جہاد کو انسانی فضیلت کا معیار قرار دیا۔ توجہ فرمائیں گے، ہم نے نماز پڑھی ہمیں ثواب ملا، ہم نے فقیر کو پیدا کر دیا ہمیں ثواب ملا، ہم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہمیں ثواب ملا۔ یہ سب سارے ثواب، یہ سب کام اجر و ثواب والے ہیں۔ لیکن جب قرآن مجید نے فضیلتوں کا معیار قرار دیا، جب قرآن مجید نے فضیلتوں کی گفتگو شروع کی کہ اللہ نے کن کو فضیلت دی ہے، کن کو شرف دیا ہے، تو پروردگار عالم نے کہا افضل اللہ المجاہدین، اللہ نے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کو گھر میں بیٹھنے والوں پر فضیلت دی۔ یعنی جہاد فقط کار ثواب نہیں ہے، یہ بات موجود ہے، جہاد فقط کار ثواب نہیں ہے کہ آپ نے راہ خدا میں جہاد کا انشاءاللہ جب قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو جیسے نماز کا ثواب ملے گا، صدقے کا ثواب ملے گا، تلاوت کا ثواب ملے گا، جہاد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ نہیں، جہاد کار ثواب بھی ہے اور جہاد معیار فضیلت بھی ہے، جس کے لیے خدا نے لفظ استعمال کیا وَأَفْضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے۔ جائیے قرآن پڑھیے، تلاش کیجیے، جو پڑھے لکھے ہیں حافظان قرآن ہیں ان سے پوچھیے یہ لفظ خدا نے کہا تھا استعمال کیا۔ پروردگار عالم نے کس چیز کو لے آئے فضیلت بنایا ہے، ہم نے نہیں۔ میں آپ کو توجہ ہے، میں بڑی دقیق بات گزارش کرنا چاہتا ہوں اور شاید زیادہ نہ کہہ سکوں، باقی آپ کو خود سمجھنا پڑے۔ جہاں جہاں پروردگار عالم نے اس کا ذکر تو کیا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ہم نے بعض کو بعض سے بہتر بنایا، مگر کیسے بنایا، کیوں کر بنایا، اس کے تذکرے آپ کو قرآن مجید میں بہت کم ملیں گے۔ ایک مقام پر مثلا تیسرے پارے کے شروع میں مل کر رسول وقت نفاذ ہوں اللہ پاک، یہ ہمارے مرسلین جو ہمارے بھیجے ہوئے وہ خود رسول نہیں بنائے، تو ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر، اور ہم نے انہی پیغمبروں میں بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کیوں فضیلت دی، کیسے فضیلت دی ہے، اس میں بعض اشارے قرآن نے کیے، منہم من کلم اللہ، ان میں بعض پیغمبر ہوا جن سے اللہ نے کلام کیا، اللہ نے جن سے باتیں کی، یعنی خدا کا بات کر لینا یہ ایک وجہ فضیلت ہے جو موسیٰ کو حاصل ہوئی۔ آتے ہیں ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ کو معجزات دیے، یہ دوسری وجہ فضیلت ہے، اور بات ایسے جن کو بہت درجات دیے، یہ کیا وجہ فضیلت ہے۔ تو قرآن مجید میں مختلف فضائل کے اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو فضیلت دی تو کیوں دی ہے۔ موسیٰ کی فضیلت یہ ہے کہ کلیم اللہ سے، عیسیٰ کی فضیلت یہ ہے کہ صاحب اعجاز سے، سرکار دو عالم کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے درجات کو تمام درجات سے بلندتر بنایا۔ تو اللہ نے فضیلتوں کا ذکر بھی کیا اور اسباب فضیلت کا ذکر بھی کیا۔ ابھی تو آپ کو توجہ ہو جائے، میری بات آئے ہونے پائے، یہ بڑی طویل کاوش ہوتی ہے جو میں چند لمحوں میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ فضیلت کا ذکر تو ملے گا آپ کو، اور قرآن میں اسباب فضیلت یہ ہے کہ فضیلت اللہ کیسے دیتا ہے اور کس کو خدا افضل قرار دیتا ہے، مگر اسے کیا کیجیے جب جو قرآن مجید میں تلاش کی اسباب فضیلت تو 4 اسباب کا ذکر ملا، توجہ کریں، 4 اسباب کا ذکر ملا کہ جس کی بنا پر انسان دوسرے انسانوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ ایک مقام پر ایمان کو وجہ فضیلت بنایا گیا، جو آپ برابر پڑھا کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے جو سوائے کمائل کے اندر شامل ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، دیکھو جو صاحب ایمان ہے کیا وہ فاسق جیسا ہو جائے گا، خبردار نہیں سوچنا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی ایمان والا فاسق کے مقابلے میں افضل ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہاں فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان والے کو فاسق کے برابر نہ سمجھنا، خبردار یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ایک وجہ فضیلت ہے ایمان، دوسرا اعلان قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں، عالم کا درجہ غلط ہوتا ہے۔ دوسری وجہ فضیلت کیا ہے؟ علم،
تو ایک وجہ فضیلت ہے ایمان، ایک وجہ فضیلت ہے علم، تیسری وجہ فضیلت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم اور محترم خدا کی بارگاہ میں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ سنایا کسی وجہ فضیلت کیا ہے؟ تقوی، ایمان، شرف، ایک شرف، تقوی، شرف، فضل اللہ المجاہدین، اللہ کی مجاہدین کو فضیلت دی، یہ شرف۔ تو قرآن میں یہ 4 ہی معیار ہیں فضیلت کے۔ میں جتنی مرتبہ کہیے اس میں کئی بول ہو رہا ہوں، لیکن میں آگے نہیں کہوں گا، اس لفظ آپ سوچ دوں گا تاکہ بات آگے محفوظ ہے۔ اسلام میں 4 ہی معیار ہیں فضیلت کے، مگر وہ 4 معیار کیا ہیں؟ ایمان معیار ہے، علم معیار ہے، تقویٰ معیار ہے، جہاد معیار ہے۔ تو معیار 4 ہی، مگر وہ 4 کیا ہیں؟ ایمان، علم، تقویٰ اور جہاد۔ اس کے معنی کیا ہے کہ اسلام کی دنیا میں سب سے زیادہ تر وہ انسان ہوگا جس کے ایمان سے اونچا کسی کا ایمان نہ ہو۔ سب سے اونچا انسان وہ ہوگا جس کے علم سے بالا تر کسی کا علم نہ ہو۔ سب سے اونچا انسان وہ ہے جس کے تقویٰ سے بالا تر کسی کا تقویٰ نہ ہو، اور اس کے جہاد سے بالا تر کسی کا جہاد نہ ہو۔ اور کہیے تو اسی نقشے میں ہونا کیوں؟ سب سے پستر وہ انسان ہوگا جس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہ ہو، کہ خود اپنے ایمان کو مشروع کرا دے، جس کے علم کا کوئی اعتبار نہ ہو، کہ خود اپنی جہالت سے اعتراض کرے، جس کے تقویٰ کا کوئی اعتبار نہ ہو، کہ خود اپنے گناہ کا اعتراف کرے، اور جس کے جہاد کا ثواب خود میدان جہاد ہو۔ امت اسلامیہ میں، کائنات انسانیت میں، کائنات شرف میں اگر بلند ترین انسان کو تلاش کرنا ہے تو اس انسان کو تلاش کرو جس کے ایمان سے بالا تر کسی کا ایمان ہو، جتنا فاصلہ ہو۔ یہ سب بڑے سے بڑے صاحب ایمان بن کے بھی صاحب ایمان رہے، وہ اکیلا کل ایمان رہے۔ سب بڑے سے بڑے صاحب علم ہو کے بھی عالم بن جائیں، مگر یہ کہنے کی ہمت نہ کرے کہ جو چاہو پوچھو۔ سب بڑے سے بڑے پرہیزگار ہو کے بھی متقی بنے، امام المتقی نہ کہے جائے۔ سب بڑے سے بڑے مجاہد ہو کے بھی صاحب بتا نہ بنے، ایسا انسان پوچھو جو ایمان میں کل ایمان، علم کے دعویٰ ضروری کرنے والا، تقویٰ میں امام المتقی اور جہاد سے صاحب بتا۔ اس طرح بات کرے محمد عالم۔ بس عزیزو، اب بیان اختتام کی محفل پر آ رہا ہے، اب مزید کوئی تذکرہ کرنے کا موقع نہیں رہ گیا ہے، لیکن میں اسی بات کو جو گزارش کی آپ کے سامنے، کیونکہ یہ موضوع اس سے پہلے تذکرے میں آ چکا ہے، لیکن آج میں نے اس بات کو چھیڑا ہے فقط ایک لفظ کے واسطے۔ تو اسلام میں فضیلت کے معیار 4 ہیں، ایمان ہے، علم ہے، تقویٰ ہے اور جہاد ہے۔ اتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے گزارش کی اور سب کی آیتیں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دی۔ جب ایمان کی بات آئی لا یستوون، جب علم کی بات آئی ہل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، تقویٰ کی بات آئی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن میں بات کر رہا تھا فضیلت کی۔ میں جو تذکرہ کر رہا تھا وہ فضیلت کا، پھر آپ کے حوالے لفظ کرتا ہوں، کیا یہ بھی اگر آپ کو موقع خود دیجیے گا ورنہ کسی پڑھے لکھے سے، کسی حافظ و قرآن سے پوچھیے گا، یہ کیا معیار فضیلت قرآن نے بیان کی ہے، مگر لفظ فضیلت توجہ کریں، لفظ فضیلت نہ ایمان کے بارے میں آیا، نہ علم کے سلسلے میں آیا،
نہ تقویٰ کے سلسلے میں آیا، لفظ کرامت تو آیا. یہ لفظ مخصوص ہو گیا جہاد کے لیے. فضل اللہ المجاہدین، خدا نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ پروردگار عالم نے مجاہد کی فضیلت کا اعلان کیا اور پنجہ اسے فضیلت دیا. تو کم سے کم اتنا کوئی انسان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر افضل تلاش کرنا تھا تو میں نے بات یہ سوچیے گا، اگر امت نے افضل تلاش کرنا تھا تو لفظ فضیلت تو جہاد کے لیے آیا تھا. میدانوں میں آ کے دیکھا ہوتا، لشکر ایک دینے والا افضل نہیں ہوتا، میدان سے جنگ جاننے والا افضل ہوتا ہے. قدم جما دے اسے افضل کہا جاتا ہے. اللہ نے اس لفظ فضیلت کو اس جہاد راہ خدا کے لیے استعمال فرما کے جہاد کی عظمتوں کو نہ جانے کی منزلوں تک پہنچا دیا. جب کبھی افضل کو تلاش کرنا ہو، دیکھو میدان جہاد سے کون ہے، دیکھو منزل جہاد سے کون ہے. اگر انسان منزل جہاد میں نہیں ہے تو اس کے لیے لفظ فضیلت کیسے استعمال کیا جائے گا. اور یہ چار جو معیار خدا نے شرف کے بیان کیے ان میں نہ کوئی گھر شامل ہے، توجہ کریں، نہ کوئی شہر شامل ہے، نہ کوئی دور شامل ہے، نہ کوئی صدی شامل ہے، نہ کوئی اور چیز شامل ہے. یہ کہا جائے جو خدا گھر کے رہنے والے ہیں وہ افضل نہیں، جو خدا محلے کے رہنے والے ہیں وہ افضل، جو خدا شہر کے رہنے والے ہیں وہ افضل، جو خدا دور میں پیدا ہوتا ہے وہ افضل. یہ تو ہمارے بنائے ہوئے معیار ہیں. قرآنی معیار الگ ہیں جن کو اللہ نے وجہ فضیلت اور باعث شرف قرار دیا ہے. انسان راہ خدا میں جہاد کرے، پروردگار عالم اسے محبوب بھی بنائے گا، پروردگار عالم اسے صاحب فضیلت اور صاحب شرف سے قرار دے گا. اور جب میدان جہاد میں جہاد کا وقت آ جائے تو جو میدان میں قدم جما دے وہ بوڑھا قابل تعریف نہیں ہو سکتا. جو میدان جنگ میں قدم نہ جما سکے وہ بچے قابل تعریف. جو میدان جہاد میں لشکروں کی پرواہ کیے بغیر قدم جما. ہم آپ دنیا دیکھے ہوئے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں. ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی توانائی پائی جاتی ہے. ہر انسان جو جوانی یا جوانی سے آگے کی منزلوں میں ہے اس کے بعد دنیا کے تجربات میں. لیکن اگر ایک آدمی آپ میں سے کوئی باہر چلا جائے اور 10 آدمی سامنے مقابلے پر آ جائیں تو انسان کو سوچنا پڑے گا کہ قدم آگے بڑھائیں جگہ. باتوں میں طاقت ہے، توانائی ہے. دنیا دیکھتے ہوئے ہیں، دفاع کرنا جانتے ہیں، لڑنا جانتے ہیں. لیکن اگر 10-20 کا مقابلہ ہو جائے تو بڑے بڑے ہمت والے قدم آگے بڑھانے کی ہمت نہیں کرتے. یہ جائے کہ میدان میں 20,000 کی فوج دوڑ رہی ہو اور 2 کمپنی شیطان. خدا جانتا ہے یہ شان جہاد ہمارے تصورات سے بالا ہے. لفظوں میں کہہ دینا بہت آسان ہے، سوچنا مشکل ہے. اس منزل میں قدم رکھنا تو بہت بات کی بات ہے. سوچنا مشکل ہے کہ جس کے سامنے 30,000 سوار میدان کربلا میں گھوڑے دوڑا رہے ہوں وہ بچے خیمے سے سر باہر نکالنے کی ہمت کیسے کریں گے. یہ جائے لشکروں کو دیکھنا کیسا. رات کے بیچ جائیں جب نے دیکھ لیا ہے کہ فوج دشمن آ رہی ہے، فوج دشمن پہنچی جا رہی ہے، دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. جب یہ منظر دیکھ لیا ہے اگر اور کسی کی نگاہ کے سامنے یہ منظر آ گیا ہوگا تو سوچتا آئے صبح کو زندگی کا سہارا کیا ہوگا. مگر وہ کمپنی شہزادی ثانیہ زہرا کی گود میں آئی جنہوں نے حیدر کرار بیٹی کی آغوش میں تربیت پائی. ان کے حوصلے، ان کے ورورے. لشکر آتے ہیں تو آنے دو، فوجیں آتی ہیں تو آنے دو،
سپاہیوں کی تعداد بڑھتی ہے تو بڑھنے دو، گھر کا دل بھی اپنے دو. دیکھو کیسے جہاد ہوتا ہے. جب رات کا وقت آیا تو عاشور کی رات تو منظر بیان کرنے والے اس انداز سے ان تصورات کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. ایک طرف حیدر کرار کی بیٹی، سامنے تربیت پائے ہوئے بچے، گود کے پالے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹا کل میدان جہاد ہے، میرے لال کل جہاد کا میدان ہے. دیکھو اکبر نہ جانے پائے تم چلے جانے. دیکھو قاسم نہ جانے پائے تم چلے جانا. بیٹا پہلے تم کا مانا، پہلے تم جا کے راہ خدا میں جہاد کرنا. بار بار ماں سمجھاتی جا رہی ہے اور بچوں کے خون شجاعت کا جوش بڑھتا جا رہا ہے. گھبرائیے نہیں، وقت کو آنے دیجیے. پر اتنی گزارش ہے کہ ماموں کی اجازت دلوا دیجیے گا، اس کے بعد پھر آپ دیکھیے. جب میدان میں تلوار کے جوہر کیسے دکھاتے ہیں. ماں اس کے عالم میں بچوں کو تیار کرتی رہی، زندگی بھر جو تربیت دی ہے اتنے دنوں کی تربیت لا کر کل دیکھنا ہے. بیٹا میدان میں جانا اور یوں جم کے لونا، یہ دنیا دیکھ کے پہچان لے کہ جعفر تیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو. بیٹا میدان میں یوں جہاد کرنا اور یوں قدم جما دینا. تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہے اور یہ پکار اٹھے کہ نواز علی کے. وقت گزرتا رہا، عاشور کی رات تمام ہوئی، عاشور کا دن آیا. چاہنے والے اثار و انصار منزل شہادت پر فائز ہو گئے. اب جو بنی ہاشم کے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو آواز کی شہزادی نے بچو وقت آ گیا، وقت آ گیا، جاؤ ماموں کی بارگاہ میں اور اجازت دے کے میدان میں جاؤ اور جا کے گلا کٹاؤ. بچے آئے، مولا کے سامنے کھڑے ہو گئے. مولا اس طرح سے پیر تک بچوں کو دیکھا، ہائے اپنے گور کے بالوں کو کیسی اتنی آسانی سے میدان میں بھیج دے. اب یہ جنگ کا میدان نہیں، یہ تو قتل کا میدان ہے. جو صبح سے گیا پلٹ کے نہیں آیا، یہ بچے بھی پلٹ کے نہ آئیں گے. اسے کو سوچ رہے تھے ایک مطلب ثانیہ زہر آگے بڑی بھیا میرے ماں جائے. زینب آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے. کیا بہن کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا بھیا اتنا تو آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ میری آپ کی محبت ایسی ہے کہ آج تک آپ نے میری کسی بات کو ٹالا نہیں. کہاں زینب تم دنیا جانتی ہے یہ یاد دلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟ کیا بھیا کچھ نہیں کہنا چاہتی ہو؟ ان بچوں کو مرنے کی اجازت دے. بیان کو آخری منزل تک لا رہا ہوں. بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیے. بہن تم میرے پاس آج یہ سوال لے کے آئی ہو، میں نے تمہاری بات کو ٹالا نہیں اور آج کا دن تو قربانیوں کا دن ہے. لیکن اگر تم کہتی ہو تو جاؤ، میں نے اجازت دے دی. قربان چاہیے ہو تم کے حوصلے پر جو اپنے بچوں کو سجا کے مقصد میں بھیجے. رونے والوں ثانیہ زہرا نے بچوں کو سجا کے خیمے سے روک دیا. خیمہ پر آئے تربیت دینے والا استاد جس سے بچوں کو فنون جنگ سکھائے ہیں آگے بڑھایا. بچے میدان میں جانا چاہتے ہیں، حسین نے سہارا دیا. اب پاس سے بچوں کو سوار کر کے جاؤ، شہباز سے جاؤ جاؤ بچوں جاؤ اور جا کے جنگ میں اپنی شجاعت کا جوہر دکھلاؤ. بچے میدان میں آئے، ادھر آؤ ادھر محمد وہ لمنے والے اور 30,000 کا لشکر مقابلے پر. بھیا ہم میمنے پر جاتے ہیں تو پیسرے پر جاؤ، ہم میمنے کا مقابلہ کریں تو پیسرے کا مقابلہ کرو. دونوں شیر لوٹے ہوئے آگے پہنچے چلے جا رہے ہیں. نہ سنتوں کے غیرت داروں، ایک بچہ 10-15,000 کی فوج کو کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک چھوٹا بھائی کی نگاہ پڑ گئی کہ دوسرے بھائی کا لوگ خوراک کی طرف ہے. علی کا فوجوں کو ڈھکیلتا ہوا خوراک کی طرف جا رہا ہے. ایک مرتبہ بھائی نے پکار کے
بھائی سے کہا بھیا قدم آگے نہ بڑھو، اما نے چلتے چلتے سمجھایا ہے چل کرنا جان دے دینا مگر پانی کو بول کے نہ دیکھنا، سکینہ جاتی ہے اثر جاتا ہے۔ اب رونے والوں بچوں کا جہاں تمام ہوا، زخموں پر زخم کھائے، گھوڑے سے گرنے لگے، آواز دی مولا مولا غلاموں کی خبر لیجیے، آواز یا بات کرو، حسین نے عباس کو ساتھ لیا، مقصد لے آئے، ایک راجا حسین نے اٹھایا، ہو گیا آخری جھگڑا، کیسے حسین نے راجا ہوتا ہے، آپ کو وقت کبھی ہے تابوت دے دیں گے، اس منظر کا تصور کرو، ایک لاشا حسین لیے جا رہے ہیں، ایک لاشا عباس لیے جا رہے، آئے خیمے کے لاشوں کو لائے، خیمے میں لا کے لاشوں کو رکھا، دوسرا دور کے آئی شہزادی جیسے دیکھیے آپ کے لال آئے ہیں، میں نے اپنے منہ بھیج دیا، میں نہ جاؤں گی شہزادی جیسے دیکھیے آپ کے لال میدان سے آئے، میں نہ جاؤں گی، کیا میں نے میدان سے واپس آنے کے لیے بھیجا تھا؟ تو آخری جگہ ارے جی بھی چل کے دیکھ تو لیجیے، اب جو آگے بڑھی تو کیا دیکھا کہ پہلے خیمہ کے دو لاشیں، پہلے اپنے ماتم نہ کیا، سر سجدے نے نہ کیا، خدایا تیرا شکر، میرے بچے میرے بھائیا کا قربان ہو گئے، لاشوں کو گلے سے لگایا، شاباش شیرو، شاباش شاباش ہو، اپنے بہن کو بھائی کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دیا، میرے نام یا حسین 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 ایک گاڑی ضلع کے سامنے کھڑی ہے الحمدہ اسکول کی، مہربانی کر کے فوری طور پہ وہاں سے ہٹا لیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا نو محمد 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 یا حسین 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 Rasha Poreva, Rasha Manojana, Sopolo Munche, Vinosate, Sopolo Munche, Vinosate, Rasha Poreva, Rasha Manojana, Rasha Poreva, Rasha Manojana, Sopolo Munche, Vinosate, Sopolo Munche, Vinosate, Rasha Poreva, Rasha Manojana, Rasha Poreva, Rasha Manojana, Sopolo Munche, Vinosate, Sopolo Munche, Vinosate, Rasha Poreva, Rasha Manojana, Rasha Poreva, Rasha Manojana, Sopolo Munche, Vinosate, Sopolo Munche, Vinosate, Rasha Poreva, Rasha Manojana, Rasha Poreva, Rasha Manojana, Sopolo Munche, Vinosate, Sopolo Munche, Vinosate, Rasha Poreva, Rasha Manojana, Rasha Poreva, Rasha Manojana,
janaze, Drobalo Bonche, Vino Saratre, Drobalo Bonche, Vino Saratre, Raja Poreva, Raja Manor Janaze, Raja Poreva, Raja Manor Janaze, Drobalo Bonche, Vino Saratre, Drobalo Bonche, Vino Saratre, Raja Poreva, Raja Manor Janaze, Raja Poreva, Raja Manor Janaze, Drobalo Bonche, Vino Saratre, Drobalo Bonche, Vino Saratre, Uvayo, Twaro Nitine, Uvayo, Twaro Nitine, Sarika Ture, Uvayo Tine, Sarika Ture, Uvayo Tine, Raja Poreva, Raja Manor Janaze, Raja Poreva, Raja Manor Janaze, Drobalo Bonche, Vino Saratre, Drobalo Bonche, Vino Saratre, Uvayo, Twaro Nitine, Uvayo, Twaro Nitine, Sarika Ture, Uvayo Tine, Sarika Ture, Uvayo Tine, Raja Poreva, Raja Manor Janaze, Raja Poreva, Raja Manor Janaze, Drobalo Bonche, Vino Saratre, Drobalo Bonche, Vino Saratre, Raja Poreva, Raja Poreva, Lamp Karvala ke Bevata Kadan, Bevata Kadan, Vatvara Pavino Sarvaligane, Vatvara Pavino Sarvaligane, Drobalo Bonche, Vino Saratre, Drobalo Bonche, Vino Saratre, Raja Poreva, Raja Manor Janaze, Raja Poreva, Raja Manor Janaze, Drobalo Bonche, Vino Saratre, Drobalo Bonche, Vino Saratre, Raja Poreva, Raja Película, Lamp Karvala ke Bevata Kadan, Bevata Kadan, Vatvara Pavino Sarvaligane, Vatvara Pavino Sarvaligane, Drobalo Bonche, Vino Saratre, Drobalo Bonche, Vino Saratre, Raja Poreva, Raja Manor Janaze, Raja Poreva, Raja Manor Janaze, Drobalo Bonche, Vino Saratre, Drobalo Bonche, Vino Saratre, Rodana Kurmanja, Jarinda, Venga Jala Jota, Portanidara, Pavanita me Sargila Nope, Pavanita me Sargila Nope, Drobalo Bonche, Vino Saratre, Drobalo Bonche, Vino Saratre, Raja Poreva, Raja Manor Janaze, Raja Poreva, Raja Manor Janaze, Drobalo Bonche, Vino Saratre, Drobalo Bonche, Vino Saratre, Raja Poreva, Raja Manor Janaze, Raja Poreva, Raja Manor Janaze, Drobalo Bonche, Vino Saratre, Drobalo Bonche, Vino Saratre, Raja Poreva, Raja Manor Janaze, Raja Poreva, Raja Manor Janaze, Drobalo Bonche, Vino Saratre, Drobalo Bonche,
Tauro, Sali Pandate, Sopelo Monte, Vino Sarate, Sopelo Monte, Vino Sarate, Raja Koriva, Plaza Manojanate, Raja Koriva, Plaza Manojanate, Sopelo Monte, Vino Sarate, Sopelo Monte, Vino Sarate,
ایک تعلیم کی گاڑی سید کامل حسین کی ہے، اس نے ضلع کا راستہ روکا ہوا ہے، مہربانی فرما کے فوراً ہٹا لیں. یا حسین
چلا
پہلا دے
کلمہ پڑھنے والوں نوازا سجاؤ زینب ہے سرکرین چراغوں کو بجھاؤ 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 سن لو یہ اذانوں کی صدائیں زہرا کی بیٹیوں کے نئے سر پہ لگائے کلمہ پڑھنے والوں نوازا سجاؤ زینب ہے سرکرین چراغوں کو بجھاؤ 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 ہر کتنے ہی درد لے کے چلے کرب بلا سے رنگ لال ہوا بال کرو مسجد پتھروں سے نہ مارو اسے تم لوگ نہ ڈھاؤ پتھروں سے نہ مارو اسے تم لوگ نہ ڈھاؤ زینب ہے سرکرین چراغوں کو بجھاؤ 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 کلمہ پڑھنے والوں نوازا سجاؤ زینب ہے سرکرین چراغوں کو بجھاؤ 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 ہائے روتا ہے نوا بیمار کو دیکھو یہ تو کرتن کا بردار کو دیکھو آدمی ہے سے جاؤ 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 سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد